میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آبیتی اور سوانح عمری کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ یہ پیشکش ہے آسمہ شاہد کی اور آواز ہے وارث اقبال کی۔ آبیتی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں خود اس طرح لکھے کہ اس کے اور آج اور گزرے ہوئے کل کے بارے میں پتہ چلے تو اس تحریر کو آبیتی کہا جاتا ہے۔ بے جان چیزوں اور جانوروں کی بھی آبیتی لکھی جاتی ہے، یعنی اپنے بارے میں لکھنے کو آبیتی کہتے ہیں۔ خود نوشت اور سوانح عمری کیا ہے؟ آبیتی کو خود نوشت یا سوانح عمری بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے زندگی کے حالات و واقعات کا خود اپنی زبان میں بیان کرنا خود نوشت کہلاتا ہے، جبکہ کسی شخصیت کی زندگی کا حال بیان کرنے کو سوانح عمری کہا جاتا ہے۔ خود نوشت ہو یا سوانح عمری، تحریر کرتے ہوئے مکمل زندگی کا احاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ اگر شخصیت کی زندگی کے کسی حصے پہ لکھا جائے تو یہ شخصی خاکہ کہلاتا ہے۔ سوانح عمری میں کیا تحریر کیا جاتا ہے؟ زندگی کے حقائق، پیدائش، تعلیم، واقعات، ذاتی تجربات، احساسات اور جذبات وغیرہ۔ مثال کے طور پہ اگر یہ میرے سامنے دو تصویریں ہیں علامہ اقبال کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی، تو میں اگر ان میں سے کسی ایک کی شخصیت پر سوانح عمری لکھتا ہوں تو میں ان کی پوری زندگی کا احاطہ کروں گا، اور اگر اس زندگی میں سے کچھ حصہ یا کوئی ایک پہلو لے لیتا ہوں تو اسے پھر میں شخصی خاکہ کہوں گا۔ آبیتی تحریر کرنے کے اصول۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ آبیتی واحد متکلم یعنی میں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ آسان اور دلچسپ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جس کی آبیتی لکھی جائے اس کی زندگی کی تمام معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اور مثال آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تصویر دی ہوئی ہے پودے کی، کہ پودے کے بڑھنے کا عمل اور بالآخر وہ ایک پودا بن جاتا ہے۔ تو یوں اگر کسی کی آبیتی اگر ہم لکھتے ہیں کسی بھی بے جان کی، تو ہم اسے اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جاندار بنا کر، کہ لگے کہ اس کے احساسات ہیں، اس کے محسوسات ہیں، اور وہ بولتا ہے، محسوس کرتا ہے اور شاید سنتا بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے نمونے کی ایک آبیتی پیش کر رہا ہوں، جو کہ پوری آبیتی میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آبیتی کس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ اس دنیا کا چہرہ دیکھا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے اپنے سبز پتوں سے نکل کر باہر دیکھا تو اپنے چاروں طرف گلاب کے ان گنت پھولوں کو پایا۔ ان کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سورج کی پہلی کرنیں میرے چہرے پر پڑیں تو مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں جان آ گئی ہو۔ اگلی صبح ایک شخص میرے قریب آیا اور مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ مجھے لگا وہ میرے حسن کی تعریف کر رہا ہو، لیکن وہ میری طرف بڑھا اور مجھے بہت بے دردی سے توڑ کر میری ٹہنی سے جدا کر دیا۔ میرے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی آبیتی کی۔ اب ہم شخصیت نگاری یا سوانح عمری لکھنے کے اصول دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی بھی شخصیت کے بارے میں لکھنا ہے، وہ شخصیت جو اس دنیا میں ہے یا اس دنیا میں نہیں ہے، یعنی انسان ہے، وہاں ایک پودے کی آبیتی تھی جو بے جان تھا، یہاں پہ انسان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم انسان کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اسے ہم شخصیت نگاری کہیں گے یا سوانح عمری کہیں گے۔ تو اس میں سوانح عمری میں شخصیت کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس کی شخصی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی شخصیت کے مکمل اس کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس زمانے کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی خود نوشت، اس کی شخصیت کو پڑھ کر۔ مثال کے طور پہ اگر ہم علامہ اقبال کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، ان کی شخصیت نگاری کرنا چاہتے ہیں یا سوانح عمری لکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے یہ تصویریں لگائی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوانح عمری ہماری کس طرح سے چلے گی، کہ ہم ان کے والدین کے بارے میں بتاتے ہیں،
ہم ان کے بچپن کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم ان کی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم ان کی پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں جب وہ بیرسٹر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے شاعری شروع کی، انہوں نے مسجد کرتبہ کا ذکر کیا اور اس کی سیر کی، اور اس کا حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ان کے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یوں ہم پوری زندگی کا احاطہ ہم شخصیت کے بارے میں کرتے ہیں. شخصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، زندہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جو اس دنیا سے جا چکی ہے، نمایاں بھی ہو سکتی ہے، مشہور بھی ہو سکتی ہے، اور عام بھی ہو سکتی ہے. خود نوشت لکھنے کے اصول: اپنی مکمل شخصیت کی خوبیاں اور خامیاں واضح ہونی چاہیے. جب ہم اپنے بارے میں اپنی سوانح لکھتے ہیں، اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں، یعنی خود نوشت لکھتے ہیں، تو ہمیں پوری زندگی کی خوبیاں، اپنی خوبیاں اور خامیاں اس میں بیان کرنی ہوتی ہیں. اپنی شخصیت کی مکمل زندگی کو بیان کیا جاتا ہے. اگر ہم اپنی شخصیت کے کسی ایک پہلو یا کسی ایک حصے کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ شخصی خاکہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی تصویر آپ کے سامنے دی ہوئی ہے جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شخصیت نگاری خود نوشت کس طرح سے ہوگی. کہ میں جب بچہ تھا اور پھر بڑا ہوا، پڑھنا، میری تعلیم، آگے پوری زندگی کا سفر، یہ سارا بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی خود نوشت جو نمونے کے طور پر ہے. یہ دراصل یہ خود نوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اپنی آپ بیتی کس سے کہوں؟ پاؤں میں جوتے نہ تھے، بدن پر ثابت کپڑے نہ تھے. اسکول سے 3:30 بجے چھٹی ملتی تھی. میں کوئنس کالج بنارس میں پڑھتا تھا. ہیڈ ماسٹر نے فیس معاف کر دی تھی. امتحان سر پر تھا اور میں بانس کے پھاٹک پر ایک لڑکے کو پڑھانے جایا کرتا تھا. جاڑے کا موسم تھا. 4 بجے شام کو پہنچ جاتا اور 6 بجے چھٹی پاتا تھا. وہاں سے میرا گھر 5 میل کے فاصلے پر تھا. تیز چلنے پر بھی 8 بجے رات سے پہلے گھر نہ پہنچتا اور رات کو کھانا کھا کر بجلی کے سامنے پڑھنے بیٹھتا اور نامعلوم کب سو جاتا. یہ تو ایک چھوٹا سا حوالہ خود نوشت کا، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خود نوشت کس طرح سے لکھی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اب اچھی شخصیت نگاری کر سکتے ہیں، خود نوشت لکھ سکتے ہیں، آپ بیتی لکھ سکتے ہیں. لکھتے ہوئے بس دھیان رکھیے کہ املا کی غلطیاں نہ ہوں، کاٹ چھانٹ نہ کیجیے، بھیجا کاٹ چھانٹ، اور صاف ستھرا لکھیے. اچھے اچھے الفاظ استعمال کیجیے، اچھے تاثرات کا اظہار کیجیے، خوشگوار انداز میں لکھیے، اور ایسے انداز میں لکھیے کہ جسے پڑھ کر لوگ خوش ہوں. اچھا سا ابتدائیہ بنائیے، پھر آگے نفس مضمون جو ہوتا ہے اس کا اچھا سا لکھیے، اور اختتام بھی کیجیے کہ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی توجہ کا، آپ کی سماعتوں کا. امید ہے کہ آپ اچھی سی آپ بیتی لکھ پائیں گے، شخصیت نگاری کر پائیں گے. اللہ حافظ.